نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیزی سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلاصہ قرآن مجید میں 8 پارے مکمل ہو چکے تھے اور آج ہم لوگ انشاءاللہ 9واں پارہ جانیں گے. 8ویں پارے کے آخر میں سورۃ الاعراف تھی اور 9ویں پارے کے شروع میں سورۃ الاعراف کنٹینیو ہوگی. سورۃ الاعراف میں رکو نمبر 11 جو کہ آیات 85 سے 93 تک پر مشتمل ہے یہ جانیں گے. حالانکہ پارہ نمبر 9 سٹارٹ ہوتا ہے آیت نمبر 88 سے، لیکن ہم لوگ آیت نمبر 85 سے جانیں گے کیونکہ یہیں سے شعیب علیہ السلام کی خبر شروع ہو رہی ہے. تو چند آیات 8ویں پارے کی اور پھر 9واں پارہ. تو آیت نمبر 85 ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو انہوں نے کہا عبادت کرو اللہ کی، اس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے. یہ جو مدین کے لوگ تھے یہ بھی اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے. ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویوں کا نام آپ خوب جانتی ہوں گی، ہاجرہ اور سارہ. ہاجرہ سے جو نسل چلی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور سارہ کے ذریعے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل چلی ہے. اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور بیوی تھی جن کا نام قطورہ تھا، اور ان کے کئی بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک بیٹے کا نام مدین تھا. اسی کے نام پر، ان مدین کے نام پر ہی یہ جو نسل چلی ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ مدین ایکچولی خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر آباد تھے، اور اسی علاقے کے لوگوں کی وجہ سے اور مدین نام سے وہ علاقہ مدین مشہور ہو گیا. اور مدین علاقہ جو تھا وہ بین الاقوامی تجارتی شاہراہ پر واقع تھا، اس وجہ سے وہ مدین بھی بہت خوشحال لوگ تھے، یعنی فائنینشلی اسٹرانگ تھے. لیکن نتیجتاً ان میں بہت ساری کاروباری اور تجارتی بدعنوانیاں شروع ہو گئیں، اور اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا. آیت نمبر 85 میں ہی ہے تو ماپ تول کو پورا کیا کرو اور لوگوں سے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو. یعنی جو ان کی خرابی تھی وہ یہ کہ ناپ تول میں کمی کر رہے تھے وہ. آیت نمبر 86 میں ہے اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر ڈرانے اور دھمکانے کے لیے. ان کی ایک اور بری عادت تھی کہ وہ رہزنی بھی کرتے تھے. آیت نمبر 88 میں ہے کہا اس کی قوم کے سرداروں نے اے شعیب ہم تجھے اور تیرے ساتھ جو ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تو تم واپس آ جاؤ ہماری ملت میں. شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھایا، حق کی طرف بلایا، لیکن ہٹ دھرمی میں وہ نہیں مانے، یہاں تک کہ شعیب علیہ السلام نے یہ دعا کر ڈالا. آیت نمبر 89 میں ہے اے رب فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ. پھر آیت نمبر 91 میں ہے تو انہیں آپ پکڑا زلزلے نے اور وہ بھی پڑے رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے منہ. تو اس طرح شعیب علیہ السلام کی بات نہ ماننے پر ان کی قوم مدین پر زلزلے کا عذاب آیا. اس کے بعد رکو نمبر 12 ہے جو کہ آیات 94 سے 99 پر بیسڈ ہے. آیت نمبر 94 میں ہے اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی بھی نبی کو مگر یہ کہ ہم نے پکڑا ان کے بسنے والوں کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے تاکہ وہ گڑ گڑائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قانون ہے، اللہ کا ایک طریقہ ہے کہ کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ تب تک نہیں پکڑتا، یعنی تب تک ان پر عذاب نازل نہیں کرتا جب تک ان کے اوپر تھوڑی سختیاں نہیں ڈال دیتا. کیونکہ آسائشوں میں اور آسانیوں میں، خوشحالی میں انسان کیا کرتا ہے، حق کی طرف مائل کم ہوتا ہے. تو سختیاں پڑنے کے بعد حق کی طلب زیادہ ہو جاتی ہے، تو پہلے سختیوں سے انہیں حق کی طرف مائل کرنے کے لیے گڑ گڑانے والا بنا دیا جاتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ ہر حد تک چاہتا ہے کہ انسان ہدایت قبول کر لے. آیت نمبر 95 میں ہے پھر ہم نے برائی کو بھلائی سے بدل دیا یہاں تک کہ وہ لوگ خوب بڑھ گئے. پھر ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا اور انہیں شعور بھی نہیں تھا. یعنی ضد پر اڑے رہنے کی وجہ سے آسائشوں کے دہانے اور کھول دیے گئے. یعنی حق کو قبول نہیں کریں گے اگر تو اللہ تعالیٰ آسائشوں کو اور بڑھا دیتا ہے، ان کو اور زیادہ آسانیاں دے دیتا ہے یہاں تک کہ وہ غافل ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 98 میں ہے تو کیا یہ بستی والے بے خوف ہو گئے ہیں. آیت نمبر 99 میں ہے کیا وہ امن میں ہے اللہ کی چال سے. تو اس بات سے ہمیں اویئر رہنا چاہیے کہ اگر آسانیاں ہیں تو یہ اللہ کی ڈھیل بھی ہو سکتی ہے اور بہت سخت پکڑ ہو سکتی ہے اس کے بعد.
رکن نمبر 13 جو کہ آیات 100 سے لے کے 108 پہ بیسڈ ہے. آیت نمبر 101 ہے. یہ وہ بستیاں ہیں جن کی کچھ خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں. اس طرح سے ہم لوگوں نے جانا انباء الرسل سلسلے میں 5 رسولوں کے بارے میں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام. ہم نے آپ کو کہا تھا 6 نبیوں کا ذکر آتا ہے. آگے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے جو کافی طویل ہے. آیت نمبر 103 میں ہے، اور ہم نے بھیجا ان کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف. یہ جو 5 قومیں اس سے پہلے کی تھیں وہ سب کی سب جزیرہ نماء عرب میں یعنی عربین پیننسولا میں ہی رہتی تھیں. اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، یہ لوگ تو مصر سے تعلق رکھتے تھے، اور مصر افریقہ کے شمال مشرقی کونے میں یعنی نارتھ ایسٹ میں واقع ہے. مصر میں اس وقت فرعونہ یعنی فرعون کی حکومت تھی. فرعونہ اسی کی جمع ہے. فرعون مصر کے اس دور کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا. آیت نمبر 104 میں ہے، وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون میں اللہ رب العالمین کا پیغمبر ہوں. آیت نمبر 106 میں ہے، اس نے کہا اچھا اگر واقعی ہو تو کوئی نشانی لائے ہو تو اسے پیش کرو. آیت نمبر 107 میں ہے، تو موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اسی وقت حقیقی اژدہا بن گیا. آیت نمبر 108 میں اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید تھا، چمکیلا. یعنی یہ عصا موسیٰ اور ید بیضا، یہ 2 واضح نشانیاں لے کر فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام. رکن نمبر 14 جو کہ آیت نمبر 109 سے 126 تک ہے، اور آیت نمبر 109 سے 114 تک میں جو ڈسکشن ہے وہ یہ کہ جو سردار تھے فرعون کی دربار میں، ان لوگوں نے فرعون سے کہا کہ ارے یہ تو کوئی ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کو، اور چاہتا ہے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، تو فی الحال ان کا معاملہ مؤخر رکھیے اور ہم پورے ملک میں ہرکارے بھیج دیتے ہیں یہاں تک کہ ماہر جادوگر اکٹھا ہو جائیں اور ایک عوامی اجتماع میں ان کا سامنا کراتے ہیں. پھر جب جادوگر آ گئے جس دن کا وعدہ تھا، تو جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں کچھ اجر ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ نہ صرف اجر ملے گا بلکہ تم مقربین میں شامل کر لیے جاؤ گے. پھر آیت نمبر 115 میں ہے، جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم پہلے ڈالو یا ہم ہو جائیں پہلے ڈالنے والے. تو آیت نمبر 116 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈالو. تو جب انہوں نے ڈالا تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. آیت نمبر 117 میں ہے کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اے موسیٰ اپنا عصا ڈالو، تو وہ نگلنے لگا جو کچھ وہ گڑھ لائے تھے. یہ آپ کو کلیئر پتا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا کہ جو بھی چیز ان لوگوں نے بنائی تھی جو دیکھنے والوں کو سانپ دکھائی پڑ رہی تھی، وہ سارے سانگوں کو نگلنا شروع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے جو معجزہ تھا عصا کا. آیت نمبر 118 میں فرمایا بس حق ظاہر ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ باطل ہو کر رہ گیا. آیت نمبر 120 میں ہے، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. آیت نمبر 121 اور 122 میں ہے کہ وہ ان لوگوں نے کہا قالوا آمنا برب العالمین. تمام جادوگر جو تھے انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اس پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر. آیت نمبر 123 سے 126 میں تذکرہ ہے کہ فرعون کو بہت غصہ آیا. اس نے کہا کہ تم اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تم کو اجازت دوں. پھر اس نے کہا کہ تمہاری آپسی سازش ہے، تم سب ایک ہو اور مل کر سازش کر رہے ہو تاکہ اس شہر کے واسیوں کو یہاں سے نکال دو. اور پھر سزا کے طور پر فرعون نے کہا کہ میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف جانب کے اور تمہیں سولی چڑھا دوں گا. تو جادوگروں کو اتنی جلدی ایمان گہرا چکا تھا تو انہوں نے کہا ہمیں تو اپنے رب کے پاس جانا ہی ہے، یہاں تک کہ دعا کر ڈالی. آیت نمبر 126 میں ہے اے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور وفات دی جو ہمیں مسلم کی حیثیت سے. اتنی جلدی ایمان کا اتنا پختہ ہو جانا یہ غیر معمولی بات ہے. رکن نمبر 15 جو کہ آیات 127 سے 129 پر مشتمل ہے، اس میں جو تذکرہ ہے وہ یہ کہ فرعون کے سرداروں نے کہا کہ کیا آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کے اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ ہم ان پر غالب ہیں، ایسے کیسے چھوڑے رہیں ہم؟ جو فرعون تھا اس نے حکم جاری کیا کہ ہم عنقریب قتل کر دیں گے ان کے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیں گے ان کی بیٹیوں کو. یہ عذاب وہ پہلے بھی دے چکے تھے جب کسی راہب نے فرعون سے کہا تھا کہ کوئی ایک بنی اسرائیل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہارا تختہ پلٹ دے گا.
تب بھی یہی وہاں پر حکم جاری اور ساری تھا کہ بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کیا جا رہا تھا، بیٹیوں کو چھوڑا جا رہا تھا۔ اب جو فرعون تھا، جب موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر پہنچے تو وہ دوسرا فرعون تھا، وہ اس سے پہلے کا تھا، وہ مر چکا تھا اور یہ اسی کا جانشین تھا، اور یہ وہی تھا جس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام پلے بڑھے تھے۔ تو اس کو کہیں نہ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی ایک عجیب سی محبت رہی ہوگی، جو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس نے کیا کہا کہ ہم بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے، مطلب موسیٰ علیہ السلام کی جماعت جو ہے وہ نہ بڑھنے دیا جائے، ان کو گروپ نہ بنانے دیا جائے کہ وہ ہمارے خلاف جو ہے اپنی طاقت کو آزمائیں۔ تو اس لیے اس نے سائیڈ سے ایک راستہ لیا تھا، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم دیا، کیونکہ وہ ساتھ میں بھائی کی طرح پلا بڑھ رہا ہوگا تو کچھ نہ کچھ محبت تھی اس کے دل میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو۔ رکو نمبر 16 جو کہ آیات 130 سے 141 پر مشتمل ہے، آیت نمبر 130 اور 131 میں ہے، اور ہم نے پکڑا آل فرعون کو لگاتار قحط سالی میں اور فصلوں کی تباہی سے تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ یہ وہی قانون ہے جو ابھی آیت نمبر 94 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ تکلیفوں میں ڈال دیتا ہے، اس کے بعد ہی عذاب ڈالتا ہے، پہلے تکلیف دیتا ہے تاکہ انسان اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، اور جب بھی حالات بہتر ہو جاتے تو وہ لوگ کہتے یہ تو ہمارے لیے ہے، اور جب بھی تکلیف پہنچتی تو اسے نحوست سمجھتے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی۔ آیت نمبر 133 میں ہے، پھر ہم نے بھیجے ان کے اوپر طوفان اور ٹڈی دل اور چچڑیاں اور مینڈک اور خون نشانیاں وقفے وقفے سے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رجوع کرنے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم کئی سارے عذاب ان پر بھیجے، کبھی ٹڈیاں اتنی ہو جاتی کہ پوری پوری کھیتی کو چٹ کر جاتی، اور کبھی مینڈک اتنے ہو جاتے کہ بستر میں بھی اور برتن میں بھی اور پورے گھر میں اور پورے ان کے اراؤنڈ مینڈک ایک دم عاجز آ جاتے، اور کبھی خون سے ان کو آزمایا گیا کہ سارا کا سارا پانی خون ہو جاتا۔ تو جب بھی کوئی ایسی آزمائش ان پر آ جاتی تو پھر وہ گڑ گڑانے لگتے موسیٰ علیہ السلام سے۔ آیت نمبر 134 اور 135 میں ہے کہ وہ جب عذاب آ جاتا ان کے اوپر، کہتے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ تم ہمارے حق میں دعا کرو، یہ عذاب ہم پر سے ہٹا لیا جائے، اور اگر یہ عذاب ہم سے ہٹا لیا جائے گا تو ہم تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے بھی دیں گے۔ تو بنی اسرائیل جو تھے وہ مصر میں ان کی حیثیت مفت کے غلاموں کی تھی، اور وہ بھی بالکل جانور نما حیوان نما غلام کی طرح ان کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ احرام مصر یعنی ایجپشین پیرامڈ کی تعمیر جو وہاں کرائی جاتی تھی تو وہ یہ بنی اسرائیل سے ہی کرائی جاتی تھی، اور اس میں ایسا مشقت بھری محنت لی جاتی تھی اور اتنی بے رحمی سے انہیں استعمال کیا جاتا تھا۔ بڑے بڑے پتھر چڑھانے ہوتے تھے پیرامڈ بنانے کے لیے، اگر ایک بھی پتھر گر جاتا تو کئی بنی اسرائیلی ایک بار میں موت کے گھاٹ اتر جاتے، بہت بے رحم ان سے کام لیا جاتا تھا وہاں پر۔ تو اسی لیے تو کون جانے دے گا ایسے مفت کے غلاموں کو؟ تو وہ بنی اسرائیل پر جو قبطی تھے اور فرعونی تھے، اور فرعون خود بہت بڑا ظلم کر رہا تھا۔ لیکن آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لیکن جب ان سے مصیبت دور کر دیتے تو اسی وقت عہد کو توڑ دیتے، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے جو کہتے تھے کہ ہم پر سے عذاب ہٹ جائے گا تو مان لیں گے، اور جب اللہ کی مدد سے اللہ سے دعا کر کے وہ عذاب ہٹا دیا جاتا ان پر سے تو پھر وہ پھر عہد توڑ دیتے اور پھر سے موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے۔ آیت نمبر 136 میں ہے کہ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور سمندر میں غرق کر دیا، اور تفصیلات آپ کو پتا ہے۔ آیت نمبر 138 میں ہے اور پار اتار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل جزیرہ نما سینا میں داخل ہو گئے۔ پھر وہاں پہ کیا کیا؟ ان کا گزر ایک قوم سے ہوا جو اعتکاف کر رہی تھی بتوں کی، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسے ہی معبود بنا دو جیسے ان کے معبود ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بڑے ہی جاہل لوگ ہو۔ کے بعد آیت نمبر 140 اور 141 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ سارے احسانات یاد دلائے اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیے تھے۔ رکو نمبر 17 جو کہ آیات 142 سے 147 پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 142 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر کوہ طور پر 40 راتوں کے لیے بلایا تاکہ انہیں تورات عطا کر سکیں، اور ان ایام میں موسیٰ علیہ السلام نے لگاتار روزے رکھے 40 دن۔ اور پھر آیت نمبر 143 میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے ان کے رب نے کلام کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کلام کرنے لگا تو ان کی خواہش ذرا اور بڑھی۔ آگے ہے قال رب ارنی انظر الیک، کہ مجھے یارائے نظر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کا جواب آیا قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے،
تم اس پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہ جائے تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ جب اس کے رب نے تجلی ڈالی پہاڑ پر تو کر دیا اس کو ریزہ ریزہ، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب انہیں افاقہ ہوا تو فوراً توبہ کی اور اللہ کی تسبیح بیان کی۔ وہ جو انہیں ڈیمانڈ کر لی تھی کہ اللہ کو دیکھ لیں، فوراً توبہ کی اور بہت اللہ کی حمد و ثنا کی۔ آیت نمبر 144 اور 145 میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تم کو منتخب کیا ہے لوگوں پر اپنی پیغمبری اور ہم کلامی کے لیے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر تختیوں پر لکھی ہوئی تورات اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی، اور فرمایا ان قریب میں تمہیں گھر دکھاؤں گا فاسقوں کا، یعنی فلسطین کا۔ فلسطین پہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات دی گئی تھی تو سب سے پہلا آرڈر ان کو پھر یہی دیا گیا کہ جا کر اب فلسطین پہ حملہ کرو، اور وہاں پر فاسق اور مشرک قوم کا قبضہ تھا تو ان کو وہاں سے نکالنے کا حکم تھا۔ اسی کو کہا جا رہا ہے فاسقوں کا گھر دکھاؤں گا، حالانکہ ان کی قوم نے تو ان کو کوڑا جواب دے دیا تھا۔ رکو نمبر 18 جو کہ آیات 148 سے 151 پر مشتمل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو ان کے پیچھے ایک سامری نام کے شخص نے ایک بچڑا بنا لیا زیورات سے، اور یہ زیورات زیادہ تر قبطیوں کی امانت کے طور پر بنی اسرائیل کے پاس رکھے ہوئے تھے۔ تو وہ سارے زیورات جو ان کے پاس تھے اسے پگھلا کر ایک بچڑے کی شکل بنا دیا، اور کچھ ٹیکنیکل اس طرح سے وہ تھا کہ اس میں کچھ ایسے سوراخ تھے کہ ہوا جب اس میں سے پاس ہوتی تھی تو گائے کے ڈکارنے کی آواز آتی تھی۔ تو سامری نے ان کو بہکایا کہ یہی تمہارا خدا ہے۔ بنی اسرائیل سے کہا یہ تمہارا خدا ہے؟ موسیٰ کو تو مغالطہ ہو گیا ہے جو کوہ طور پر چلے گئے خدا سے ملنے۔ آیت نمبر 150 میں ہے، اور جب موسیٰ لوٹے اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک ہو کر افسوس میں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا میرے پیچھے 40 دن میں یہ کچھ ہو گیا ہے تو بہت زیادہ غصہ ہوئے، یہاں تک کہ اپنی تختیاں زمین پر ڈال دیں، وہی جو تورات لکھی ہوئی تھی وہ غصے میں پٹخ دیا، اور اپنے بھائی کا بال پکڑ کر کھینچنے لگے، اور ان کو تنبیہ کی کہ میرے پیچھے تم نے ان کی اصلاح کیوں نہ کی، تم نے ان کو کیوں غلط کام سے نہ روکا۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ انہوں نے مجھے دبا لیا تھا، یہ تو چاہ رہے تھے مجھے قتل ہی کر ڈالیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد رکو نمبر 19 ہے جو کہ آیات 152 سے 157 پر مشتمل ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر انہوں نے تختیاں اٹھا لی، اور پھر قوم کے 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر حاضر ہوئے، وہ اس بات کی توبہ کے لیے جو ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا کر گناہ کیا تھا۔ آیت نمبر 156 میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں عذاب میں مبتلا کروں گا جس کو چاہوں گا، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت تو ہر چیز پر محیط ہے، جو رحمت عامہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو میں اسے لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور ہماری آیات پر پختہ ایمان رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میری رحمت عامہ تو سب کے اوپر ہے، لیکن میری خاص رحمت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے۔ اور پھر بہت اہم آیت آ رہی ہے، بہت غور کرنے والی بات ہے۔ آیت نمبر 157 ہے، اور جو اتباع کریں گے رسول نبی امی کی، جسے پائیں گے وہ لکھا ہوا اپنی تورات میں اور انجیل میں، اور وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انہیں نیکی کا حکم دیں گے، برائیوں سے روکیں گے، اور تمام پاکیزہ چیزیں حلال کریں گے، اور حرام کر دیں گے تمام ناپاک چیزوں کو، اور ان سے اتاریں گے ان کے بوجھ اور طوق جو ان کے گلے میں پڑے ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری پیشن گوئی ہے کہ تورات اور انجیل میں یہ باتیں درج کر دی تھیں کہ ایک نبی امی ایسا ایسا آئے گا، اور وہ کیا کیا کرے گا، نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا، ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا، اور تم سے تمہارے بوجھ اور طوق تمہارے گلوں سے اتار دے گا۔ یہ بوجھ اور طوق کیا ہیں؟ ایکچولی یہ خود ساختہ جو رسمیں اور جو پابندیاں انسان اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے، یہ وہ ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے نا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آسان دین کا راستہ دکھا دیا، اور پھر سے ہم نے انہیں رسموں کا اور کئی خود ساختہ چیزوں کو اپنے گلے میں ڈال لیا، پھر سے ہم مشکلات میں آ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، تو جو لوگ آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کی تعظیم کریں گے اور آپ کی مدد کریں گے اور پیروی کریں گے اس نور کی جو آپ کے ساتھ نازل کیا جائے گا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اب فلاح پانے کی کنڈیشن لگا دی گئی، چاہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہوں، یوں تو یہ باتیں بنی اسرائیل کے لیے کہی جا رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے ہمارے لیے بھی ضروری ہو گئی نا
کہ اس پر ایمان لانا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، تعظیم کرنا، ان کی مدد کرنا اور نور کی پیروی، اور یہ نور ہے قرآن مجید، قرآن مجید کی پوری پوری اتباع کرنا. جو یہ کرے گا وہ ہی فلاح پائے گا. کنڈیشن لگا دی گئی ہے، ہمیں چیک کرنا چاہیے ان چیزوں پر اپنے آپ کو. رکو نمبر 20 ہے جو کہ آیات 158 سے 162 تک ہے. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلایا جا رہا ہے کہ میں ہی وہ رسول ہوں، بتا دیجئے جو تورات اور انجیل میں جس کا ذکر تھا. آیت نمبر 158 ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ کہہ دیجئے اے لوگوں یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، تم سب کی جانب. اس سے پہلے جتنے رسولوں کا تذکرہ آیا آپ کے سامنے، آپ نے غور کیا ہوگا کہ سب کا خطاب یا قوم سے تھا، اے میری قوم. پورے کے پورے قرآن میں جتنے بھی انبیاء اور رسول کا ذکر ہے انہوں نے اپنی قوم کو یا قوم سے ایڈریس کیا ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب اے لوگوں سے ہے، مطلب آپ تمام نوع انسانی کے لیے آئے ہیں، کسی گروپ آف دا پیپل کے لیے نہیں آئے ہیں، اس لیے آپ کا خطاب یا ایھا الناس سے ہے. اور اس طرح کی آیات جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام نوع انسانی کے لیے قرآن مجید میں 5 جگہ پر ہے، جس میں سے سب سے زیادہ واضح اور سب سے زیادہ خاص الفاظ میں ہے وہ سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 28 میں ہے، کافۃ للناس کہا گیا ہے، کل کے کل انسانوں کے لیے. تو آگے ہے آیت نمبر 158 میں ہی، تو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو نبی امی ہے اور جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اس کے سب کلاموں پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. آیت نمبر 160 ہے کہ اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف جب پانی طلب کیا آپ کی قوم نے کہ اپنی لاٹھی سے چٹان پر ضرب لگاؤ. اب پھر سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے اور یہ صحرائے سینا کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہاں پہ پانی نہیں تھا، تو اللہ نے یہ حکم دیا، بس اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہم نے ان پر بادل کا سائبان رکھا اور اتارا ان پر من اور سلوہ. یہ تفصیلات بقرہ میں آ چکی ہے کہ صحرائے سینا میں ان کو یہ کچھ نعمتیں ملی تھیں.